اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ملک جواد منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جے ایم پروڈکشن۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے سکندر اعظم کون تھے اور انہوں نے کون کون سی جنگیں لڑی، ایسا کیا کام کیا جن کی وجہ سے آج بھی ان کو تاریخوں میں یاد رکھا جاتا ہے۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ سکندر اعظم، جسے انگریزی میں دا گریٹ الیگزینڈر کہا جاتا ہے، تاریخ کا ایک عظیم جرنیل، حکمران اور فاتح مانا جاتا ہے۔ وہ شخصیت ہے جنہوں نے محض 32 سال کی عمر میں دنیا کے بڑے حصے کو فتح کیا اور ایک ایسی سلطنت قائم کی جو یونان سے لے کر ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ سکندر کی فتوحات نے نہ صرف دنیا کا جغرافیہ بدلا بلکہ مختلف تہذیبوں کو بھی ایک دوسرے سے متعارف کروایا۔ ابتدائی زندگی: سکندر کی پیدائش 356 قبل مسیح میں مقدونیہ کے شہر پیلا میں ہوئی، جو آج کل کے یونان کا حصہ ہے۔ اس کا والد فلپ دوم مقدونیہ کا بادشاہ تھا اور والدہ ایک مذہبی رسوم رکھنے والی خاتون تھی۔ سکندر کو بچپن سے ایک شاندار تعلیم دی گئی کہ استاد مشہور فلسفی ارسطو تھے، جنہوں نے اسے فلسفہ، سائنس، فنون لطیفہ اور جنگی حکمت عملی سکھائی۔ بچپن سے ہی سکندر میں قیادت، بہادری اور تجسس کی جھلک نمایاں تھی۔ 8 سال کی عمر میں جب اس کے والد فلپ دوم کا قتل ہوا تو سکندر نے مقدونیہ کی بادشاہت سنبھالی۔ اقتدار سنبھالنا اور ابتدائی فتوحات: بادشاہ بننے کے فوراً بعد سکندر نے مقدونیہ اور یونان کی باقی ریاستوں کو قابو میں کیا۔ اس کے بعد اس کی نگاہ ایران کی سطح پر تھی، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت مانی جاتی تھی۔ سکندر نے 334 قبل مسیح میں فارس کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کیا۔ وہ صرف 40,000 فوجیوں کے ساتھ نکلا، مگر اس کا عزم، حکمت عملی، قیادت ایسی تھی کہ بڑے بڑے شہنشاہ بھی اس کے سامنے ٹک نہ سکے۔ سکندر نے کئی اہم جنگیں لڑی۔ ان جنگوں میں اس نے ایرانی شہنشاہ داراسوم کو بار بار شکست دی۔ داراسوم بھاگتا رہا مگر آخر کار قتل کر دیا گیا۔ سکندر نے پورے ایران پر قبضہ کر لیا اور خود کو شاہ فارس قرار دیا۔ اس کی فتوحات نے اس وقت کی دنیا کو حیران کر دیا۔ اس نے نہ صرف دشمنوں کو شکست دی بلکہ اس کی رعایا کے ساتھ حسن و سلوک بھی کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ یونانی اور مشرقی تہذیبیں آپس میں مل جائیں۔ اس نے مصر کا رخ کیا اور وہاں بغیر کسی مذمت کے داخل ہوا۔ اس نے مصر میں شہر سکندریہ کی بنیاد رکھی، جو بعد میں علم و ادب کا عالمی مرکز بن گیا۔ 326 قبل مسیح میں سکندر نے دریائے سندھ کو عبور کیا اور برصغیر آج کا پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اس نے پنجاب کے مشہور راجہ پورس سے جنگ لڑی، جو آج کا جہلم علاقہ ہے۔ پورس نے سخت مزاحمت کی مگر شکست کھا لی۔ سکندر نے اس کی بہادری سے متاثر ہو کر نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اس کا علاقہ واپس کر دیا اور اسے اپنا حلیف بنا لیا۔ البتہ سکندر کے سپاہی تھک چکے تھے، وہ کئی سالوں سے لڑ رہے تھے اور آگے ہندوستان کی طاقتور راجاؤں کا سامنا کرنا انہیں قبول نہ تھا۔ سکندر نے مجبوراً واپسی کا فیصلہ کیا۔ واپسی اور موت: سکندر واپس ایران کی طرف لوٹا۔ راستے میں وہ شدید بیمار ہو گیا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ اسے ملیریا ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ زہر دیا گیا، مگر اس کی اصل وجہ آج بھی ایک معاملہ سا ہے۔ جون 323 قبل مسیح میں صرف 32 سال کی عمر میں سکندر اعظم کا انتقال ہو گیا۔ وراثت اور اثرات: سکندر کی وفات کے بعد اس کی سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی کیونکہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا، مگر اس کی فتوحات کا اثر صدیوں تک قائم رہا۔ اس نے یونانی تہذیب کو ایشیا اور مصر تک پھیلا دیا۔ اس کا قائم کردہ شہر سکندریہ علم، سائنس اور فلسفے کا گڑھ بن گیا۔ سکندر نے جہاں جہاں فتوحات کی وہاں یونانی زبان، فنون، ثقافت کو فروغ دیا گیا۔ مختلف تہذیبوں کا حسن تھا۔ نتیجہ: سکندر اعظم ایک غیر معمولی حکمران اور فوجی کمانڈر تھا۔ نے ثابت کیا کہ اگر عزم، بصیرت اور قیادت ہو تو کم وسائل کے باوجود بھی عظیم کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ وہ بعض اوقات سخت گیر اور خود غرضی کا مظاہرہ کرتا تھا، مگر اس کا جنون وسیع تھا۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک خواب دیکھنے والا انسان تھا، ایسا خواب جو آج بھی تاریخ کے اوراق میں زندہ ہے۔ اگر آپ کو آج کا موضوع اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔